بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، اور ہم نے آیت نمبر 73 تک کی تفسیر کا جو سلسلہ تھا مکمل کیا، اب آیت نمبر 74 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کے سامنے ہونے والے عبرت انگیز واقعات سے یہ توقع تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ لوگ اس کے برعکس نکلے، اور اس بارے میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 74 ہے، جس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ آیت کریمہ کے شروع میں پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت اور سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے 12 چشموں کا واقعہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جیسے تجلیات الہی، ایک پر پہاڑ پر پڑنے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، جبکہ تمہارے دل جو ہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں تو کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا ہے، حواس قوی ہیں، عقل کامل ہے، دلائل ظاہر ہیں، عبرت اور نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی طرف نہیں آتا۔ دل کی جو سختی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جس کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ جو کلام زیادہ ہوتا ہے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اب یہاں تک میں نے آیت کریمہ 74 کی تفسیر مکمل کی ہے۔ اب اس سے آگے جو واقعات شروع ہوں گے، ان جو میں واقعات بیان کروں گا آیت نمبر 75 سے، ان زیر بحث آیات میں روح سخن اسلامی جماعت کی طرف پھر جاتا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے ان کی کہانی بیان ہوتی ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر مکار اور فتنہ انگیز قوم تھی۔ ان کی فطرت اور ان کی طویل تاریخ کی روشنی میں اسلامی جماعت کو ان کی مکاریاں اور عیاریوں سے خبردار کیا جاتا ہے، تاکہ کہیں وہ ان کی فتنہ اور غلط پروپوگنڈے اور جھوٹے دعووں سے متاثر ہو کر مسلمان دھوکہ نہ کھائیں۔ اس بارے میں مزید اگلے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ یہاں پر میں آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ اللہ حافظ۔